دانشوران اسلو، معزز شعرائے کرام اور ذی شرف سامعین، غزل کے بارے میں گفتگو کرنا خواجہ جی کا گھر نہیں۔ حلقے کے منتظمین کی گزشتہ نشست میں میری طرف سے یہ تجویز تھی کہ حلقہ نو آموزوں اور طلباء و طالبات کے لیے ایک ادبی ورکشاپ کا انعقاد کرے، جہاں تارکین وطن کی نئی نسل اپنی آبائی ادبی قدروں سے شناسائی حاصل کرے، لیکن حلقے کے سیکرٹری جناب آفتاب صاحب نے اس تجویز کو یہ معنی پہنائے کہ میں شاعری کی معروف اور مقبول صنف غزل کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ اوسلو وہ شہر ہے جہاں بڑے بڑے ادبی اجتماعات اور مشاعرے ہوئے، جن میں پاکستان کے جلیل القدر شعراء نے شرکت کی اور سامعین سے داد و تحسین حاصل کی۔ غزل گوئی کے ضمن میں اوسلو دنیا کے نقشے پر ایک اہم اور منفرد مقام کے طور پر شناخت کیا جاتا ہے۔ اس شہر میں عالمی شہرت یافتہ اور پاکستان کے قومی ادبی اعزاز یافتہ شاعر جناب جمشید مسرور رہتے ہیں، اور شعر کی دنیا کے نوآوردوں کے علاوہ دنیائے سخن کے معروف شاعروں کی ایک پوری کھیپ ہے، جن میں جناب فیصل ہاشمی، جناب ادریس لاہوری، جناب ڈاکٹر سید ندیم، محترمہ سونیا خان اور جناب حیدر حسین کے علاوہ اور بھی شعرائے کرام ہیں جنہیں میرے نسیان کے عارضے نے فی الوقت اوجل کر رکھا ہے، اور زندگی کے 81ویں برس کبھی افراد اور مقامات کے نام تک بھول جاتا ہوں، لیکن پرانی باتیں اور یادیں ساتھ نہیں چھوڑتی۔ یوں تو شاعری ہر شخص کے بچپن سے ہی اس کی ہمجولی ہوتی ہے، لیکن شاعری کا ذکر آسمانی صحیفوں میں بھی ملتا ہے، اور قرآن کریم میں الشعراء کے نام سے ایک سورت موجود ہے جس میں پیغمبروں کے ساتھ شاعروں کا بھی ذکر آتا ہے، اور ہر کس و ناقص کو متنبہ کیا گیا ہے کہ شاعر گمراہ لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ان کی پیروی مت کرو۔ اس سلسلے میں جو آیات ہیں وہ یوں ہیں: اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں۔ آیت نمبر 224 تا 226۔ لیکن ان صحیفوں میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ شاعری نہ کرو، غزل نہ کہو۔ غزل تو آسمان کی آواز ہے جس میں محبت کے رشتوں نعتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اور یہ کام صدیوں سے جاری ہے۔ اگرچہ اس بات کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا کہ دنیا کا پہلا شاعر کون تھا، مگر مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے کہ پہلے شاعر آدم علیہ السلام تھے، جنہوں نے جنت بدر ہونے کے بعد اتنے آنسو بہائے کہ وہ زمین کے دریا، سمندر اور ندیاں بن گئے، اور ان کے توبہ کے کلمات دنیا کی پہلی شاعری تھے، اور اسی شاعری کا عکس ہر عہد کے شاعروں کے کلام میں ملتا ہے۔ جون ایلیا نے ایک بار کہا کہ شاعری زخموں کو کریدنے کا پیشہ اور چھالوں کو کھرچنے کا فن ہے، اور دن بھر شہر کی گلیوں میں پھر کر ہم دکھ جمع کرتے ہیں اور اسے شعروں میں بیان کر کے اس پر داد طلب ہوتے ہیں۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے: میں غزل کہوں تو کیسے کہ جدا ہیں میری راہیں، میرے ارد گرد آنسو میرے آس پاس آئیں۔ لیکن غزل کی شاعری کے باب میں مختلف نقادوں کی مختلف آراء ہیں۔ اعظم صاحب کا بیان ہے: میرے شعروں کا ماجرا مت پوچھ، یہ ندی دو رخوں سے بہتی ہے۔ میرے شعروں کا ماجرا مت پوچھ، یہ ندی دو رخوں سے بہتی ہے، ایک مصرع شعور لکھتا ہے، ایک مصرع شراب کہتی ہے۔ لیکن شعروں کے وارد ہونے کے بارے میں مختلف شعراء کے موقف میں اختلاف ہے۔ غالب کہتے ہیں آتے ہیں غیب سے یا مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، اور اسی مضمون کو ایک آموز شاعر نے یوں باندھا ہے: ہم ہیں شاعر وہی اترتی ہے ہم پہ بھی تیرے انبیاء کی طرح۔ غزل جب بر صغیر پاک و ہند میں آئی تو ایک اجنبی صنف تھی، مگر دوہوں، ڈھولوں، لوک گیتوں اور محبت کی کہانیوں کی اس سرزمین کو غزل کچھ اتنی راس آئی کہ اس صنف کے چاہنے والوں میں ہندو مسلم کا امتیاز نہ رہا،
اردو کے ہر شاعر کے شاگردوں اور شاگردوں میں بہت سے ہندو شاعروں کے نام آتے ہیں، جیسے میر تقی میر کے شاگردوں میں بندرا بن راکم، جسونت سنگھ دیوانہ، شیو کمار وفا اور منو لال صفا کا تذکرہ ملتا ہے۔ شاہ نصیر کے ہاں تو تلامذہ کی ایک پوری جماعت تھی۔ چونکہ غزل اردو کے اصناف سخن میں اہم ہے، اس لیے اس کے شعراء نے جس طرح ہندو مسلم اتحاد اور بھائی چارے کو پیش کیا، اس کی چند مثالیں ہیں۔ ایک چند بہار کہتے ہیں، وہی یک ریسماں ہے جس کو ہم تم تار کہتے ہیں، وہی یک ریسماں ہے جس کو ہم تم تار کہتے ہیں، کہیں تسبیح کا رشتہ کہیں زنار کہتے ہیں۔ جواہر سنگھ جوہر کہتے ہیں، اصل مطلب ایک ہے آگاہ نا آگاہ کا، اصل مطلب ایک ہے آگاہ نا آگاہ کا، ہے الگ کا ترجمہ عربی میں لفظ اللہ کا۔ مادھو رام جوہر کا شعر ہے، دیر و مسجد پر نہیں موقوف کچھ ہے غافلو، یار کو سجدے سے مطلب ہے جہاں سجدہ کیا۔ ان اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ اصل کہانی مندر مسجد کلیسا اور ہیکل کی نہیں بلکہ اس کیفیت کی ہے جسے حق و صداقت کہا جاتا ہے۔ ان تحریروں کو پڑھ کر لگتا ہے کہ مذہب حقیقت میں ایک ہے جس کے مختلف ادوار اور زمانوں میں مختلف نام ہیں جنہیں عامت الناس سمجھ نہیں پاتے، اور مذہب کو کاروبار بنا دیا گیا ہے۔ مذہب کے ان تاجروں نے مذاہب کے درمیان نفرتوں کو جنم دے کر پھیلایا اور پروان چڑھایا ہے۔ بائی ہمہ غزل اردو کی مقبول ترین صنف ہے، جسے میر تقی میر، اسد اللہ خان غالب، اقبال، حفیظ، فیض، فراز، احمد مشتاق، حبیب جالب، عبید اللہ علیم، جون ایلیا اور منیر نیازی جیسے روشن ستاروں نے اپنی جگمگ اور ذوقاشی سے سخن کے آسمان کے در و بام پر سجا دیا۔ لیکن ایک مبتدی کے لیے بحروں کی ریاضی کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔ صاحب حدائق البلاغت نے غزل کی وضع کردہ بحروں کی تفسیر اور تعویل کو یاد رکھنا میرے لیے ممکن نہیں، اس لیے بہت سے شاعر بحور کی ریاضی سے اجتناب کرتے ہیں، اور ایک فارسی شاعر نے بحروں کی اذیت سے گلو خلاصی کے لیے یہ نسخہ بیان کیا، من نہ دانم فاعلات فاعلات، من نہ دانم فاعلات فاعلات، شعر می گویم بے از قند و نبات۔ منیر نیازی کو بحروں کے سارے سسٹم کو یاد کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ وہ عمر بھر بحروں کے جھنجٹ سے آزاد رہے۔ میں نے ان مشتاق اور ناصر کاظمی کو بھی کبھی بحروں کے چکر میں پڑتے نہیں دیکھا تھا، لیکن کچھ لوگ بحر اور تخطیق کی تفہیم کو لازمی سمجھتے ہیں۔ ہمارے ٹی ہاؤس کے ایک دوست نواب ناطق ایک یگانہ روزگار شخصیت تھے۔ وہ خود کو لوہارو خاندان کا فرد بتایا کرتے تھے جو غالب کی سسرال تھی۔ اپنا شعر سنانے سے پہلے تمہید باندھتے کہ شعر دادا کا ہو یا پوتا کا، غالب کا ہو یا میرا، ایک ہی بات ہے۔ ایک روز ٹی ہاؤس کی محفل میں انہوں نے شعر پڑھا، ناطق کے سخن تیرا ہے تریاق تریہا، زمباک تریہا لقا زمباک تریہا۔ تو حبیب جالب نے پوچھ لیا کہ نواب صاحب اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا، میں دو لاڑ نہیں پالتا کہ ایک تو شعر کہوں اور ایک دوسرا اس کا مطلب بتاؤں۔ مگر وہ حلقہ ارباب ذوق لاہور کا ایک قیمتی اثاثہ تھے اور اہل حلقہ ان کی شرارتوں سے محظوظ ہوتے تھے۔ کافی وقت ہو گیا کہ میں اپنی یادوں کے دشت میں گھوم رہا ہوں۔ اب ایک غالب کے غزل پر بات کرتے ہیں اور پھر حاضرین میں تمکتہ شعراء سے ان کا تازہ کلام سنیں گے اور یہ بھول جائیں گے کہ غزل کا جنم عربی قصائد کی تشبیب سے ہوا ہے اور محبوب کے حسن کا بیان ہی غزل کا ہر عہد میں موضوع رہا ہے۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، نہ شعلے میں یہ کرشمہ نہ برق میں یہ ادا، کوئی بتاؤ کہ وہ شوخ تند خو کیا ہے، یہ رشک ہے کہ وہ ہوتا ہے ہم سخن تم سے، وگرنہ خوف بدآموزی عدو کیا ہے، چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن،
ہمارے جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے، رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے، وہ چیز جس کے لیے ہو ہم کو ہو بہشت عزیز، سوائے بادہ گلفام مشک بو کیا ہے، یوں شراب اگر خم بھی دیکھ لوں دو چار، یہ شیشاؤ قداؤ کوزاؤ سبو کیا ہے، رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے، اور ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کیا منور صاحب، سر اگر تھوڑا سا علم عروض کے متعلق، اور پھر جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ایک نئے لکھنے والے یا غزل گو شاعر کے لیے جو بنیادی چیزیں سمجھی جاتی ہیں یا کہا جاتا ہے، اس کے متعلق اگر تھوڑا سا بتا دیں آپ، علم عروض، علم معانی یا علم بیان۔ حدائق البلاغت نام کی کتاب ہے، اور ایک زمانے میں جو تھی حالی صاحب کا مقدمہ شعر و شاعری، وہ بڑے ذوق شوق سے پڑھا جاتا تھا، جس میں انہوں نے حدائق البلاغت کے حوالے سے جو ہے پوری تفصیل دی ہے کہ کس طرح جو بحریں ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ایک فاعلاتن فاعلاتن فاعلات، ایک گونسا، ایک مکہ، ایک لات، مطلب یہ ہے کہ جو مسوتے ہیں یعنی لفظوں کے اجزاء ہیں وہ اس کے مطابق ہونے چاہیے کہ فاعلاتن کے برابر ہو، اور دو بار فاعلاتن رہتا ہے، یا فعل فعولن فعل فعولن فعل فعولن فعل، الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا، فعل فعولن فعل فعولن فعل فعولن فعل۔ تو یہ جو ہے نا اپنا ان سب کو، لیکن میں نے نہیں دیکھا کبھی شاعروں کو یہ کام کرتے ہوئے، یہ نقادوں کا قصہ ہے کہ وہ لوگوں کی شعروں کو تنقید پر پرکھتے ہیں، اور اس میں، اور پھر ہمارے یہاں تو ایک پرانی کہانی بھی ہے کہ پڑھنے کو شب جو یار غزل چلے، بحر رمل میں ڈال کے بحر رجز چلے، تو یہ انشاء کا، اور ان کے یہ چشمک ہر زمانے میں رہی ہے، غالب کے یہاں بھی جو اپنے ان کے ہم اثر ذوق تھے ان سے باقاعدہ ایک طرح کی لڑائی لیے، پھر غالب بیچارے جب وہ اپنا جوئے خانے کے کیس میں پکڑے گئے، اور خاصی اس زمانے میں انہوں نے جو شعر کہے وہ عجیب تک کہیں کہ میرے بدن میں اتنی جوئیں ہیں کہ میں تو حرکت بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، شاعر کو جو واقعی شاعر ہے اسے بحروں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو شعر کو سمجھنے کے لیے کہ یہ اپنا اس کو سکین کرنے کے لیے یہ ایجاد کی گئی ہیں، تو وہ بحریں اتنی بہت زیادہ ہیں، کوئی چھوٹی ہیں کوئی بڑی ہیں، تو ہمارے پنجابی روایت میں ڈھولے میں یا گیت میں تو وہ ہم نے جو بچپن میں جو پڑھنا چلے دو پتھر نارنگ دے، اور ساڈا دکھ سن سن کے روندے پتھر پہاڑاں دے، اب یہ لوگ جو شاعری کرتے یا ڈولے والے انہوں نے کبھی ان چیزوں کو پیش نظر نہیں رکھا، اور اب اگر دیکھیں کہ ہی راکھ دی جوگیا جھوٹ آکھیں، کون رٹھ رہے یار مناؤندائی، ایسا کوئی نہ ملیا میں ڈھونڈ تھکی، جیڑا گیا نو موڑ لے آؤندائی، اب اس کو سکین کہے کہ کون سی بحر میں ہے، تو ایک مشکل پیدا ہو جائے گی، اس وجہ سے کہ یہاں کی یہ باہر سے درآمد ہوئی تشبیہ قصیدے کا ایک حصہ ہوتی تھی جس میں محبوب کو، اور اپنا حالی نے تو لکھا مقدمہ شعر و شاعری میں کہ اگر کسی قبیلے کی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی تھی تو وہ ایک شاعر کو بلا کر اس سے قصیدہ اس لڑکی کا لکھواتا تھا، اور وہ فوراً شادی ہو جاتی تھی، یہ باقاعدہ یعنی ایک زمانے میں ایک وہ کاروبار رہا ہے وہاں کے شاعروں کا کہ وہ اس طرح سے کرتے تھے، لیکن یہ جو اب یہ ہے یا سیف الملوک والی بحر جو ہے اس کو دیکھیں وہ تو ہو ہی نہیں سکتی، اور ڈھولا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے
کہ کنی بندے سیرتے چھتے نہیں بھارے میتھو نائے چیندے میں چاہ کے بھوئیں تے چمارے. اب کون سا اس میں آپ اس کو بیر میں فٹ کریں گے؟ ان لوگوں کا اپنا ایک ہے. اسی طرح سے ہمارے یہاں تمام بچے جو ہیں جیسے مائیں بچوں کو لوری تے اللہ کا کاتوں تیرے بودے دے وچ جوں کڈن والیاں ماسیاں کڈاوے کاکا تو ہر ماں جو ہے وہ شعر کہتی ہے اپنے بچوں کے لیے. اور لوریاں اور یہ سارے اس کو کسی نے نہیں بنایا لیکن ایک فطری طور پر. اور یہی چیز جو ہے اپنے ٹپوں میں اور ڈھولوں میں اور ان کے گیتوں میں. اب یہ جو شادی پہ گیت بنائے جاتے ہیں ان کے مصنف کون ہیں؟ وہ خواتین نے اپنے طور پر وہ جس طرح سے انہوں نے سمجھا مختلف جگہ پر اور سنتے ہوئے پھر اس مصرے پر مصرع لگایا اور بات بنتی چلی. تو ہماری پنجابی کا یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے چند کتابیں چھاپ لی لیکن انہوں نے اس سلسلے میں کام نہیں کیا کہ یہ کس طرح سے ہونا چاہیے. لیکن یہ اپنا فارسی والے جب آئے کیونکہ پہلے آدمی جنہوں نے باقاعدہ طور پر اس کو لکھا وہ امیر خسرو تھے. اور امیر خسرو کی شاعری اس جو ہے وہ کہ اپنا فارسی کا تو ان کا کلام اس قدر زیادہ ہے کہ 4 جلدوں میں بڑی بڑی کئی ہزار صفحات پر وہ بنتی ہیں غزلیں. لیکن وہ کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا. اب اس طرح کی اور شاعری ان کی پہیلیاں وہ جب یہاں آ کر وہ بس گئے تو یہاں کی ضروری تھا کہ یہاں کی جو زبان ہے اس کو بھی دیکھا جائے. اس طرح بابا فرید ہے اٹھ فریدا ستیا تو جھاڑو دے مسیت تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. تو کون اس کو کہیں کہ یہ کون سی بیر میں ہے؟ تو یہ بیر کا معاملہ جو ہے نا یہ صرف کتابی اور یونیورسٹیوں اور کالجوں اور طالب علموں کا ہے، شاعروں کا ہے ہی نہیں. تھاپ اور جیسے اپنا ہمارا جو ہے شاہ نامہ فردوسی کا تو وہ اس میں کہتے اگر مادر شاہ بانو بدے مراسی مزرتا بزانو بدے ڈڈن ڈن ڈڈن ڈن ڈڈن ڈن ڈڈن. یہ اس تھاپ میں ہے لیکن وہ جو ہے اس کو اس فرق کو محسوس کرنا کیونکہ شاعری جو ہے میرے سمجھ کے مطابق یہاں علماء موجود ہیں وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں. میں کوئی فتویٰ نہیں کسی بھی سلسلے میں لیکن میں نے جو 80 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے جو کچھ ارد گرد سے جمع کیا اس کی بنا پر بات کر رہا اپنی بالکل نجی ثوابدید پر. جی مجاہد صاحب